الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان اللہ. وقال الله تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. نہایت ہی بزرگ عظیم فخر سادات مہمان مدینہ جملہ شاہ صاحب دامت القدسیہ جملہ یاران طریقت، یوں لگتا ہے کہ درود محل شریف اب تربیت گاہ سال کا بن چکا ہے. سبحان اللہ. کیا بنا؟ تربیت گاہ سال کا. کیا؟ تربیت گاہ سال کا. جو سالک ہیں اور صوفیہ کے راستے پر چلنے کے داعی اور متمنی ہیں. سبحان اللہ. درود شریف تو تھا ہی، اب درود شریف کی برکت سے ایک اور اضافہ ہو گیا، وہ یہ اب یہ تربیت گاہ سال کا بن گئی ہے. سبحان اللہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کے چند الفاظ تلاوت کیے. موضوع ہے آج کا قرب الہی. سبحان اللہ. اللہ کی بندے کے ساتھ قربت کیسی ہے؟ اللہ کی اپنے بندے سے قربت کیسی ہے؟ ذرا اس قربت کا حال سن کر اپنی دوری کا بھی حال سن اللہ. تاکہ ہم اصلاح کر سکیں. ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، بندے میرے ہیں اور سوالی آپ کے ہیں. اب قرآن مجید نے خود اس کی وضاحت فرما دی کہ اگر اللہ کے بندے نبی سے سوال کر لیں تو نبی سے مانگنا شرک نہیں ہے. سبحان اللہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186. وَإِذَا سَأَلَكَ، اے حبیب السلام جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، کیا سوال کریں؟ عنی، میرے بارے میں.
فإنی قریب، تو بتا دے میں تو بالکل قریب ہوں. واہ واہ واہ. میں ہمارے دیگر بزرگوں سے اللہ گھر کے جو احباب ذرا جاندار ہیں اگر وہ ٹی چھوڑ دیں نا تو مضمون آج کا اتنا اہم ہے کہ اس کو 3 بار میں نے اپنے آپ کو سنایا ہے اللہ اکبر. اور 3 بار اپنے آپ کو سنا کر آج پہلی بار آپ کو سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا رسول اللہ، اہل حق. زندہ باد. حبیب علیہ السلام جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آگے قرآن کا کوئی لفظ نہیں ہے کہ محبوب آپ انہیں بتا دیں. قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کا ترجمہ ہو کہ آپ بتا دیں. سبحان اللہ. پوری توجہ سے میرا اللہ بندے سے کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے. فرمایا حبیب علیہ السلام جب میرے بندے آپ سے سوال کرے میرے بارے میں انی، اب قرآن مجید کی حسن اسلوب دیکھیے کہ ترتیب کو سمجھنے کے لیے لازم تھا، سمجھنے کے لیے لازم تھا کہ یہ اللہ پاک فرماتا محبوب آپ فرما دیں کہ میں قریب ہوں، واہ واہ واہ. بے شک. آپ فرما دیں کہ میں قریب ہوں. تو مولا یہ آپ فرما دیں میں قریب ہوں کہ آپ فرما دیں کیوں نہیں کہا؟ واہ واہ واہ. آپ فرما دیں یہ کیوں نہیں کہا؟ توجہ کہاں بندے اس لیے کہ اگر میں یہ کہتا کہ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں اور میں آگے فرماتا محبوب فرما دیں کہ میں قریب ہوں تو فرما دیں 2 لفظ تھا، 2 لفظ کا فاصلہ ہو جاتا. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اے محبوب میرے اور بندے کے درمیان 2 لفظوں کا میں یہ فاصلہ رکھنا ہی نہیں چاہتا. سبحان اللہ. واہ 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 کیا قربت ہے اس کی بندے سے. بے شک. نہیں فرمایا فرمایا آپ فرما دیں. اگر یہ لفظ عربی کا ہوتا قرآن مجید کا تو پھر انی وقل فانی قریب، اے وہ فرما دیں کہ میں قریب ہوں تو میرے اور بندے کے درمیان 2 لفظوں کا فاصلہ ہو جاتا اللہ اکبر. اور میری شان قربت نے گوارا نہ کیا کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 لفظوں کا فاصلہ رہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کیا بات. سلامت رہیے. اس کی قربت دیکھیے اپنے ساتھ بے شک. کہ وہ رب ہو کر، خالق کائنات ہو کر، مالک ہو کر فرما رہا ہے کہ میں انی کے ساتھ افانی درمیان میں کوئی لفظ نہیں آنے دیا تاکہ فاصلہ نہ بڑھ جائے. اللہ اکبر. فاصلہ نہ بڑھے. فاصلہ نہ بڑھ جائے. اللہ اکبر. تو فرمایا میں اتنا قریب ہوں کہ جب بھی مجھے پکارنے والا کوئی پکارتا ہے تو پکار سنتا ہی نہیں جواب بھی دیتا ہوں. سبحان اللہ. اس کی قربت ہے بندے کے ساتھ، بندے کے ساتھ. اللہ اکبر. اب مالک تو جسم سے پاک ہے، تیرا جسم نہیں ہے. ہم کیسے سمجھیں کہ تو قریب ہے اور کتنا قریب ہے؟ یہ قریب اور بعید کے لفظ تو مادی جسم کے ساتھ ہوتے ہیں نا، مادی جسم کے ساتھ. جسم کے ساتھ ہوتے ہیں. جب شاہ صاحب تشریف لائے بیٹھے تھے، جو بندہ پہلے آ گیا انہیں شاہ صاحب قربت زیادہ مل گئی، سبحان اللہ. جو لیٹ آیا اسے ذرا دور مل گئی، جو سب سے آخر میں آیا اسے مل تو گئی مگر دور ملی، مگر دور ملی. یہاں پر ایک لفظ کہہ دوں پھر بھول نہ جاؤں، یہ لازمی نہیں ہوتا
کہ قریب رہنے والا ہی قریب ہوتا ہے. کیا بات. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دور رہنے والا قریب رہنے والوں سے آگے نکل جاتا ہے. وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ مولا کائنات علیہ السلام اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ویسے کرنے کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی باتیں ہوئی، بڑی باتیں ہوئی، بڑی باتیں ہوئی. تو آخر میں ویسے کرنی نے دونوں شیخین کو قریب کیا، توجہ، اور قریب کر کے پوچھا تم نے میرے حضور کو دیکھا تھا؟ سبحان اللہ. کیا بات. تم نے میرے حضور کو دیکھا تھا. حضور کو دیکھا تھا؟ وہ کانپ اٹھے اور ویسے کیسا سوال کر دیا تم نے؟ ہم نے سرکار کا بچپن دیکھا، جوانی دیکھی، بڑھاپا دیکھا، ہجرتیں دیکھی، غاروں میں جانا دیکھا، جنگیں دیکھی، سوال کیسا کر دیا آپ نے؟ کہا دیکھا تھا تو بتاؤ بویں ملی ہوئی تھی یا کھلی تھی؟ اللہ اکبر. جو 63 سال دیکھتے رہے نہ بتا سکے، اور جس نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا، جس نے ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں تھا، وہ بتا رہے تھے کہ بھووں کے درمیان ہلکا فاصلہ تھا. کبھی سرکار کے دیدار ظاہری طور پر نہیں فرمایا ویسے کرنے میں رضی اللہ تعالیٰ ہیں دور، مگر وہ دور رہ کر بھی قریب والوں سے آگے. اور مرتبہ کیا ملا کہ پھر سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنا دیدار کرا کر انہیں تابع بنا دو. اب مقام صحابی کا زیادہ یا تابعی کا؟ صحابی کا. اور صحابی سے میں آپ جائیں اور ان کا دیدار کریں. قربت الہی کیا ہے؟ قریب ہونا کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. مالک تیرا جسم تو پاک ہے، اللہ کو نور السماوات والارض ہے، یہ تو مادی جسموں کے لیے ہے کہ کون کتنا قریب ہے. یہ میز میرا ذرا قریب ہے، یہ مائک اور قریب ہے، اس کی سمجھ آتی ہے. تو مالک کو ایسا بھی سبب بنا دے تیری قربت کا سمجھ تو سمجھ کہ تیری قربت ہے کیا اور کتنا قریب ہے. تو کہا بندے ہم تمہیں سیر کراتے ہیں سورہ قاف کی، سورہ قاف آیت نمبر 16، آیت نمبر 16. آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم کتنے قریب ہیں. اس کی مثال ہم تمہیں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے، دوسروں کی نہیں، سنی سنائی نہیں، کسی کی دیکھی دکھائی نہیں، خود آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیتے ہیں. جی مولا کرا فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. حبل الورید. ابھی عید قرباں گئی ہے، بکرے ذبح کیے، گائیں ذبح کی، بیل ذبح کیے، لٹا لیا. کون سی شے کاٹتے ہیں؟ شاہ رگ. کیا بولو؟ شاہ رگ. شاہ رگ کٹنے سے پہلے زندگی تھی، اور شاہ رگ کٹی تو موت ہے. بندے تو نے خود اپنی آنکھوں سے ہاتھوں سے ذبح کیا جانور کو، اس کی شاہ راہ کٹی تو زندگی ختم ہو گئی. جب شاہ راہ تھی تو زندگی تھی، شاہ راہ کٹی تو موت واقع ہو گئی، ذبح ہو گیا. بندے تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شاہ راہ اور زندگی تعلق کتنا قریب ہے، میں اس سے بھی قریب ہوں.
آستانہ عالیہ چورا شریف، صدائے چورا شریف، ہو اللہ 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 ہو۔ استاد محترم، تو میں تم نے اپنی آنکھوں سے زندگی اور شاہراہ کا غربت دیکھی ہے، سبحان اللہ، زندگی اور شاہراہ کی غربت دیکھی ہے، خود دیکھی ہے مادی جسم کے ساتھ، تو میں تو اس سے بھی قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ آیت کریمہ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی تو فرماتے ہیں مولا کہ تیری غربت جو ہے اتنا قریب ہے، کیا صرف اپنوں کے لیے، کیا ماننے والوں کے لیے جو تیرے مانی ہیں، جو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، یہ تیری غربت ان کے لیے؟ کہا نہیں، ان کے لیے، صرف ان کے لیے نہیں، جو 360 کا پجاری ہے میں اس کے بھی قریب ہوں۔ سبحان اللہ، میں اس کے بھی قریب ہوں۔ پھر یحییٰ معاذ فرماتے ہیں اللہ واہ تیری قربت قربان جائیں، دو تیرے طالب ہی نہیں ہیں، جو تیرے طالب ہی نہیں ہیں، تجھے چاہتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے اتنا قریب ہے تو جو ماننے والے ہوں گے، راتوں کو جاگنے والے ہوں گے، آنسو بہانے والے ہوں گے، گریہ زاری کرنے والے ہوں گے، جن کا ایک ایک لمحہ تیری اطاعت میں گزرتا ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کا کیا حال ہے؟ اچھا یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ یہ سوال پیدا کیوں ہوا کہ میرا اللہ مجھ سے کتنا قریب ہے؟ اس لیے پیدا ہوا کہ بندہ نافرمان تھا، نماز سے دور تھا، غفلت کی زندگی بسر کر رہا تھا، سچ جھوٹ کی تمیز نہ تھی، حلال حرام کی تمیز نہ تھی، بڑوں کا ادب نہ تھا، چھوٹا شفقت نہ تھی، نافرمانی ہی نافرمانی تھی۔ تو جب بندے نے اپنا حال دیکھا، تو سوال کیا مولا میں تو بہت دور ہوں، تو کتنا قریب ہے؟ کہا میں تیرے اعمال کو نہیں دیکھتا، میں تیرے اعمال کو نہیں دیکھتا، تو کیا کرتا ہے، تو جو بھی کرتا رہے، اور ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے کہیں یہ خیال نہ کرنا کہ کہیں میں تجھ سے دور ہو گیا ہوں، میں نہیں ہوا، اگر دور ہے تو تو ہے، اگر دور ہے تو تو ہے، میں نہیں، میں تو ان کے ساتھ بھی ہوں جو کہ مانتے ہی نہیں، جو بتوں کے پجاری شرک کرتے ہیں۔ تو اے میرے بندے یہ دوری جو ہے نا، دوری وہ تیری طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے۔ اب دیکھیے گا کہ رب کائنات بندے کے اتنا قریب ہو کر ہمارے اندر کون سی چیز ہے جو ہمیں قریب نہیں ہونے دیتی؟ اور یہ اصلاحی پہلو ہے۔ صوفیہ کاملین نے ایک بہت بڑا کام کیا، تمام مشائخ نظام نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ توجہ، جب آپ کسی بڑے آدمی سے ملتے ہیں نا، خواہ وہ مذہبی حوالے سے ہو یا مالی حالات کے لحاظ سے ہو، کسی بڑے سے ملتے ہیں نا، تو آپ ان کے ساتھ ایک حیا کا پہلو قائم کرتے ہیں۔ کیا حیا کا پہلو؟ کیا بڑے سے حیا کا پہلو قائم کرتے ہیں۔ توجہ، وہ حیا انسان میں جتنا زیادہ ہوتا چلا جائے گا، حیا جتنا زیادہ ہوتا چلا جائے گا، بندہ اللہ سے اتنا ہی قریب ہوتا چلا جائے گا۔ عصر حاضر کے اندر، موجودہ زمانے کے اندر، جس دور میں اور آپ رہے ہیں، ہمارے بندے ہمارا اللہ سے دور ہونے کی ابھی وہ
حجابات ہے، پردہ ہٹایا تو یاد آ گیا 7 حجابات ہیں، 7 پردے ہیں جو ہماری روح اور ہمارے قلب پر ہے. 7 پردوں کی وجہ سے ہم قریب نہیں ہیں. پھر ان پردوں کا تدارک کیسے کرنا ہے، یہ دوسرا سٹیپ ہے. پھر تیسرا ہے جب بندہ قریب ہو جاتا ہے پھر وہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے. رہتا بندہ ہی ہے، کیا رہتا بندہ ہی ہے. پھر اس کا بولنا تقدیر الہی بن جاتا ہے. جب قربت اتنی قریب ہو جاتی ہے، اتنی قریب ہو جاتی ہے تو ہوتا بندہ ہی ہے، خدا نہیں بنتا. مگر وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہوتا، خدا سے جدا بھی نہیں ہوتا. تو ہماری دوری کی وجہ، توجہ بھائی، خاص طور نوجوان بیٹے، توجہ، دوری کی وجہ ہماری ہے وہ حیا کا نہ ہونا ہے. کیا؟ اگر حیا ہوتی یا کلمہ پڑھنے والے نمازی نہ ہوتے؟ اگر حیا ہوتی تو مسجدیں خالی ہوتی؟ اگر حیا ہوتی تو ملاوٹ ہوتی؟ حیا ہوتی تو جھوٹ بولا جاتا؟ حیا ہوتی کرپشن ہوتی؟ حیا ہوتی عوام کا خون چوسا جاتا؟ حیا ہوتی والدین کا احترام نہ کیا جاتا؟ حیا ہوتی چھوٹوں سے محبت نہ کی جاتی؟ حیا ہوتی حرام نہ کھایا جاتا؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آج حیا نہیں ہے. اور میرے آقا نے فرمایا اسلام میں الحیاء من الایمان، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. اور دوسری حدیث فرمایا جس سے حیا اٹھ جائے وہ جو چاہے کرتا پھرے، جو چاہے کرتا پھرے. تو جو چاہے کرنے والے لوگ جو ہیں وہ حیا نہیں ہے. خواہ وہ حج کرتے رہیں، درباروں پر جاتے رہیں، جب تک حیا نہیں آتی اور اپنے عوام کا خیال نہیں رکھا جاتا، سو یہ سب چیزیں بیکار ہیں. اصل چیز بندے کی قربت نہیں ہے تو کچھ نہیں. معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے حیا کا نام ہونا ہے، حیا کا نام ہونا ہے. تو حیا کا دروازہ بند ہو جائے تو قربت بوجھ میں بدل جاتی ہے، اور حیا کا دروازہ کھل جائے تو دوری قربت میں بدل جاتی ہے. بات سمجھا رہے کرتی ہے. آگے چلتے ہیں. ذنون مصری فرماتے ہیں، توجہ، حیا کا نہ ہونا. مصری فرماتے ہیں ذنون کہ میں طواف کعبہ کر رہا تھا، ایک نوجوان کو دیکھا، رنگ زرد، ہڈیاں نکلی ہوئی، اور بڑے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے، آہستہ آہستہ رکھی، آہستہ آہستہ رکھائے. فرماتے ہیں ذنون مصری رحمت اللہ علیہ، میں نے اس نوجوان سے پوچھا، فرمایا کہ انت محب، کیا تو کسی کا محب ہے؟ ایک ہوتا ہے محبوب جس سے محبت کی جائے، ایک ہے محب محبت کرنے والا. فرمایا کیا تو محب ہے؟ توجہ، اس کا نام محبی، میں محبت کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. ذنون مصری فرماتے ہیں حبیب کا من کا قریب او بعید، جس سے تو محبت کرتا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے؟ کیا قریب ہے یا دور ہے؟ اس نے کہا میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ بہت ہی قریب ہے. سبحان اللہ. وہ بہت ہی. ذنون مصری فرماتے ہیں میں نے سوال کیا کہ تیری اپنے معلوم سے موافقت ہے یا غیر موافقت ہے؟ موافقت ہے راضی ہونا، موافق ہونا. کہتا ہے اے چیز میں موافق نہیں ہے، کہتے ہیں نا یہ چیز مجھے موافق نہیں ہے، میرے بارے نہیں ہے. تو فرمایا مصری بتائیے کہ کیا تیری محبوب سے موافقت ہے یا غیر موافقت ہے؟ تیرا محبوب اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ اس نے کہا کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہے. سبحان اللہ. میرا محبوب سے راضی ہے. مصری فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا اور نوجوان سے پوچھا یار تو محب بھی ہے، تو جو محب بھی ہے
تیرا محبوب قریب بھی ہے اور تیرا محبوب اس سے راضی بھی ہے، تو تیرے ذات پر خوف کیوں ہے، ڈر کیوں ہے، رنگ پیلا کیوں ہے، یہ بڑے آہستہ آہستہ قدم کیوں رکھ رہا ہے؟ تو اس نے کمال کا جملہ کہا، اسے کہا اما علمت عذاب القرب والمواقفۃ اشد من عذاب البعد والمخالفہ۔ وہ کہنے لگا ذنور مصری رحمۃ اللہ علیہ، تو جو فرمانے لگا کہ مجھ پر ڈر، خوف، رنگ زرد اس لیے ہے جو قریب ہوتا ہے اسے عذاب زیادہ ملتا ہے دور رہنے والے سے۔ جو قریب ہوتا ہے وہ شدت کی عذاب میں ہوتا ہے، جو دور رہتا ہے فرمایا میں اس لیے ڈرتا ہوں، خوف ہے مجھ پر، اور آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوں کہ کہیں یہ قربت چھن نہ جائے، کہیں یہ قربت چھن نہ جائے، یہ دوستی چھن نہ جائے، کہیں میں دور نہ ہو جاؤں، کہیں دھدکارا نہ جاؤں، کہیں میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ اس ناراضگی کی وجہ سے میں مجھ پر خوف اور ڈاری ہے کہ قربت کا عذاب دوری کے عذاب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب یہ چیز انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر جو مخالفت کا عذاب ہے وہ کم ہے، اور جب موافقت کا عذاب ہے یہ زیادہ ہے۔ جو جتنے کسی شیخ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ زیادہ حساس بھی ہوتے ہیں، قصاب بھی ہوتے ہیں، پھر وہ ادب کا خیال کرتے ہیں کہ بات کروں یا نہ کروں، ٹائم لوں یا لوں، اور بات کرنے سے پہلے کون سے الفاظ چنوں، کہیں میرا شیخ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ایسے ہی جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر بندے کی قربت جب اللہ سے ہو جاتی ہے تو بندہ پھر اتنا ڈرتا ہے، اتنا ڈرتا ہے، اتنا ڈرتا ہے کہ جنید بغدادی ساری رات 2 نفل پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا یہ تیری شان کے لائق نہیں ہے، اور پھر 2 نفل پڑھتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں، کہتے ہیں مولا یہ بھی تیری شان کے لائق نہیں ہے، دلوں میں شرم ہو جاتی ہے، تو آخری بار کہتے ہیں مولا ٹھیک ہے تیرے مطلب سے نافرمان بھی تو ہے نا، تو مولا میرا نام ان نافرمان میں ملے۔ کیا ہے یہ کیا ہے؟ غور کر انسان کہ وہ تیرے کتنا قریب ہے اور ہم اپنے مالک سے اصل حاضر میں کتنا دور ہے۔ دوستان محترم، میں اسی پر انتقام کرتے ہوئے 7 چیزیں بیان کر دیتا ہوں کہ جو ہمارے بود کا باعث ہے، جو ہمیں قریب نہیں ہونے دیتی۔ صرف ہیڈنگ دوں گا بعد کسی موقع پر۔ سب سے پہلا حجاب پردہ ہے، پردہ پہلا پردہ ہے کفر اور شرک کا، یہ کافروں کے لیے، یہ کافروں کے لیے ہے۔ ایک ہے حجاب عقائد فاسدہ، باطل نظریات، گمراہ عقیدے، گمراہ عقائد، یہ بھی بندے کو اللہ کے لیے نہیں ہونے دیتے۔ وہ گمراہ عقائد کیا ہے؟ یہ پورا چیپٹر ہے۔ پھر ایک ہے حجاب قبائل باطنیہ، باطن کے گناہ جو ہیں یہ بھی پردہ ہے۔ پھر ظاہر کے گناہ یہ بھی پردہ ہے۔ پھر غفلت کی تسبیح، غفلت کی نماز کے تسبیح بھی ہے، باتیں بھی ہیں، نماز بھی ہے، اور بھولی ہوئی چیزیں بھی نماز میں یاد آ جاتی ہے۔ غفلت کی نمازیں، یہ 7 چیزیں حجابات ہیں جو انسان کو مولا قریب نہیں ہونے دیتے۔ اس پر صوفیہ کاملین کے بے شمار کتاب بھی ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ احباب شوق اور ذوق رکھتے ہوں تو 28 اپریل 2022 کا شہر اعتکاف میں جو شیخ الاسلام پر خطاب کیا تھا، اس میں سے کچھ کمنٹس میں لیے ہیں، وہ آپ مکمل دیکھ کر اصلاح کر سکتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے قریب کیوں نہیں ہوتا، اور ہونے میں کون سی رکاوٹیں ہیں، ہونے میں کون سی، اور جب رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں تو پھر بندے کا مقام کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے
میرا محمود راست نہ اللہ پاک تعالیٰ ہمیں قرب الہی کی نعمت عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ